بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں اس کتب آن لائن رمضان اسپیشل میں ہوں بلال کتب. اور آج آپ تمام دوستوں سے، تمام بہن بھائیوں سے، تمام بچوں سے درخواست ہے کہ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے باہر نکالی. جتنی بھی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیسٹ ہمارے پاس نہیں ہے، مائک اس طرح لگا ہوا ہے، گلوز پہنے ہیں، یہ وہ حفاظتی تدابیر ہیں جو کہ کرنا ہم پہ یقیناً فرض ہے. ہمارے آج جو ہیں وہ کالز پہ یا اسکائپ پر ہیں. کوئی بھی بات اور کوئی بھی گفتگو کرنے کا مزہ تب ہے جب ابتدا میرے رب کے نام کے بعد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی جائے. اور یہ کلام جو فیضیاب رحیل آج آپ کو انشاءاللہ تعالی ہدیہ کریں گی، یقین کیجئے یہ تب سنا کرتے تھے جب وہ صرف ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا اور اس میں ہم روزہ رکھتے ہوئے اس کلام کو سنتے اور روتے تھے. آج یہ کلام پیش کر رہی ہیں فیضیاب. جی بسم اللہ فیضیاب بیٹا. ہستی حیات اس کی بشر نہیں، عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. بس ایک مشرقی زائد چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی. یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی. وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو لفظ اس میں استعمال ہو رہا تھا فیضیاب جو کر رہی ہے میرا پیمبر تر ہے، یقین کیجئے یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے نا فیضیاب، عظیم تر، یہ لفظ نامکمل بھی ہے اور اس معیار پہ بھی نہیں ہے، لیکن لکھنے والے کے پاس اس سے اعلیٰ لفظ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے پیغمبر کے لیے اور کیا لفظ استعمال کروں. یہ جو طرز ہے، یہ جو انداز ہے، یہ ان استاذہ کا ہے جن کو کہ میں ذاتی طور پہ اپنی اس زندگی میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں، کہ یہ وہ انداز تھا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی آواز میں. جب یہ میں میٹھی آواز کہتا ہوں تو اس سے مجھے حضرت ابو بکر صدیق یاد آتے ہیں جو کہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے اس لیے تاکہ ان کی آواز کسی بھی صورت میں اونچی نہ ہو. اللہ کا حکم تھا قرآن میں جب آ گیا نبی سے آواز کو اونچا نہیں کرنا. وہ اس بات کی اتنی زیادہ کا خیال رکھتے تھے. آج تمام ان بچوں سے جو نعت خوان ہیں ان سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے وہ جو استاذہ کے پڑھے ہوئے کلام تھے ان کی طرف واپس آئیں. اور یہ جو انداز ہے میٹھا اور دھیما اور لفظوں کے اوپر اور خیالوں کے اوپر زور ہے، کمال بات ہے. جیتے رہیے میرا بیٹا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ہم ایک نعت آپ سے انشاءاللہ ہدیۃً ضرور لیں گے اور ضرور مانگیں گے. میں اس بات پہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ میرا رب جب کن کہہ دے تو وہ کام ہو جائے گا.
آج میرا رب ابھی کن کہہ دے، یہ سب بیماریاں، سب مصیبتیں ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گی. میرے رب کے کن کہنے کی دیر ہے. میرا جب چاہے وہ امتحان لے سکتا ہے، وہ جب تک چاہے اس بات کو بڑھا سکتا ہے، وہ جب چاہے ختم کر سکتا ہے. آج نیمرولوجی پہ بیسڈ جو لوگ ہمارے پاس مہمان ہیں، جو یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں قید و بند کیا ہوں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، کتنا وقت لگے گا، یہ سب تخمینے ہیں. فیصلہ میرے رب کا ہے. میں اپنے رب کے بعد اگر یہ جملہ کہوں تو اس کو میری محبت سمجھے گا. فیصلہ میرے رب اور میرے رسول کی رحمت کا ہے. اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. آغا بہشتی کراچی سے ہوں گے، سمیہ خان ہوں گی لاہور سے انشاءاللہ، عالیہ نذیر ہوں گی انشاءاللہ ہمارے ساتھ، علی زیدی ہوں گے ہمارے ساتھ. سب دوستوں سے بات ایک ہی ہوگی کہ آنے والے وقت میں آپ اس دنیا کے مستقبل کو اس بیماری کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر خصوصاً پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ، وہ دوست جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات جو ہے وہ چند دنوں کی ہے، کیا یہ واقعی چند دنوں کی ہے کہ نہیں؟ آغا بہشتی آپ سے ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ کیجئے. یہ جو ساری بیماریاں ہیں اس وقت دنیا جہان میں، ان کی پریڈکشنز، پہلے دنیا کی بات کر لیں کہ دنیا جہان کے اوپر یہ مصیبت کب تک وارد رہنے کے چانسز ہیں، اور اس دنیا میں کون سے حصے زیادہ متاثر ہوں گے اور کون سے کم متاثر ہوں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے تو میں دیکھنے والوں کو ماہ عبادت، ماہ خدا، ماہ رسول اللہ اور یہ بخشش کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور یقیناً اس مہینے کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور اپنے گناہ کبیرہ اور جو کچھ ہم نے غلطیاں ہو چکے اس مہینے کے بابرکت مہینے کے بدولت اپنی زندگی کو سدھار کر ایک پاک صاف زندگی آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے سوال ہے، سوال سے پہلے 2 سے 3 منٹ میں آپ سے لوں گا، کیونکہ یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم جب علم فلکیات کے ماہرین جب کوئی حساب کتاب کرتے ہیں تو قمر فی البرج، کمل فی المنازل اور سیارگان فی البرج کے ذریعے دیکھتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر چوتھے جو چیز ہوتی ہے آپ کا سیارہ یا آپ کا برج یا آپ کے ڈیٹ آف برتھ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری باتیں آپ کی مجھے سمجھ آ رہی ہیں، ہے نا؟ جی. اچھا، تو بہت اچھی اب بات. اگر ہم اس چیز کو دیکھا جائے کہ اب ہم یہ جو وبا ہے یہ کیسے ہوا، تو آپ یقین کریں بلال بھائی شاید کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، میں آپ کو بتاؤں ایک قلب، ایک سیارہ ہے جو داخل ہوا ہے. ماہرین فلکیات کے یہ اتفاق ہے، یہ انسانی غلطی سے ہوتا ہے. یہ یعنی انسانی غلطی سے، یہ خدا کی عذاب نہیں ہے. یہ کورونا کوئی سازش ہے. جیسے اگر کوئی بم گرا دے، جیسے کوئی ہیروشیما پہ جا کر بم گرا دے، جیسے امریکہ نے گرا دیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تھا. یہ انسانوں کا کیا ہوا گناہ اور انسانوں کا کیا ہوا سزا ہے. یہ سیارہ اسی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اس راستے پہ؟ نہیں، یہ گناہوں کا تو اپنی جگہ پر ہے. اللہ کی عذاب ہو سکتی ہو، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں. اگر ہم کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کا سزا تو ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جو موجودہ جو کورونا وائرس ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اس وقت قلب ستارہ بلد سے داخل ہو چکا ہے اور پچھلے 4-5 مہینے سے موجود ہے، اگلے 6 مہینے تک. اگلے 6 مہینے. اچھا، اگر بہشتی بھائی ہم گناہگار نہ ہوتے تو پھر یہ سیارہ نہ داخل ہوتا؟ نہیں، یہ گناہگار کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی انسان کی سازش ہے، کسی ملک کی سازش ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتی ہے. میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا ہوں. میں نے کیونکہ اپنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیارہ اس وقت آتا ہے جب کوئی ملک یا قوم کوئی سازش کرتی ہے، جس کی مثال آپ نے دی ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر جس طرح ایٹم بم گرایا گیا، اس کی جس طرح جاپانیوں کے اوپر مصیبت آئی ہے، اسی طرح اس وقت قلب سیارہ موجود ہے. اور قلب ستارہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سازش ہوئی کسی کنٹری کی، جس کی وجہ سے یہ پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم عذاب الہی میں یا خدا کے عذاب ان لوگوں کی جو سازش ہے. یہ سیارہ بہشتی بھائی یہ نکلے گا کب اس جگہ سے؟
یہ اگلے 5 سے 6 مہینے تک اس کے اثرات رہیں گے. اچھا جب کوئی سفر میں جا رہا ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے تو اثرات پہ کمی بھی تو پھر آنی چاہیے نا؟ نہیں دیکھو سفر والی بات تو الگ ہے, یہ ایک وبا پھیل چکی ہے, اس کے اثرات سے ہم آ چکے ہیں, تو اس وجہ سے بنیادی طور پر اس سے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب آہستہ آہستہ نقصان ہونا کم ہو جائے گا, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور 4 ستارے اور داخل ہو رہے ہیں. شاید میرے دوست ابھی مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے, بطن, سریا اور زحل العنان, یہ 3 ستارے بتا رہے ہیں کہ خوشبختی کے ساتھ یہ جو بیماری ہے یا یہ جو پریشانی ہے اس کے علاج اسی ملک کے پاس موجود ہے. عنقریب کسی نہ کسی شکل و صورت آ جائے گا اور تمام انسانیت اس بیماری سے نکلے گی. خوشخبری موجود ہے الحمدللہ, پریشانی ختم اور یہ جو ستارے ہیں, یہ جو آپ نے 3-4 ستارے بتائے جس میں کہ ایک ستارہ تھا یا کچھ ایسا تھا, یہ کب تک آ رہے ہیں؟ یہ اس وقت داخل ہو چکے ہیں. اس وقت ان کی موومنٹ جو ہے وہ داخل ہے, اور اگر یہ داخل ہے تو اس کے مطلب اس کے اثرات اچھائی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اچھا یہ اچھائی جب آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ ٹیکنیکل کہہ رہے ہیں یا خوش قسمتی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بس اب اس کا جو وجود تھا ان سازشوں کی طرف سے کنٹرول ہو چکا ہے, اور اس وجہ سے, اور میں اس بات کا جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا آغا بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں سائمہ کو بھی اس بات میں, سمیہ آپ کو بھی شامل کروں. سمیہ یہ بڑی انوکھی تو نہیں خیر بات, ایک ہم جو سن رہے تھے یا پڑھ رہے تھے یا مختلف قائدین ایک دنیا جو ہے وہ بھی اس بات پہ ایک تھیسس پیش کر رہے تھے کہ یہ فلانا نے کیا, یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا. اب یہ جو آغا نے ایک تھیسس بلڈ کیا وہ یہ کہ جس طرح ایٹم بم امریکہ نے جاپان پہ مارا تھا اور ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہوئے تھے, یہ خدا کی طرف سے تو ایک بڑے پیراڈائم پہ سوچا جا سکتا ہے کہ مقدر ہو, لیکن انسان کی اپنی غلطی اور خطا تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیارہ جو کہ داخل ہوا ہے اس میدان کے اندر وہ بھی ہماری خطاؤں کا ایک عکس ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ ایز اے ایسٹرولوجر, ایز اے نیومرولوجسٹ, ایز اے کنسلٹنٹ آپ کو یہ بات سینس بنتی ہے کہ یہ آفاق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک زحمت بن کے, عذاب بن کے نہیں آئی, یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں سیاروں کی روشنی میں؟ سب سے پہلے مجھے موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. عزت افزائی ہوتی ہے جب آپ ہم سے سوال کرتے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام میں تھی, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے نئے سال کا پروگرام کیا اور سب لوگوں کو ایک روشن پاکستان نظر آ رہا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی پہلے 6 مہینے بہت مشکل پاکستان کے آ رہے ہیں. میں تو صرف پاکستان کو پڑھ رہی تھی نا, ہم دنیا کو تو ڈسکس نہیں کر رہے تھے. اب میں کیونکہ غیب کا علم نہیں ہے, میں سائنس کی بات کروں گی. مجھے اس میں نہیں جانا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ دنیاوی جنگ ہے, مجھے اس میں نہیں جانا. مجھے سائنس کی بات کرنی ہے کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جس کو دلیل سے آپ ثابت کر سکے. بلال صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 26 دسمبر 2019 سے آسمان پہ وہی نقشہ بنا ہے جو 1999 میں تھا جب ماشاءاللہ لگا, پھر سن 2000 میں جو نقشہ تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور دنیا ایک وار زون کی کیفیت میں چلی گئی. ابھی ٹرمپ نے وہی الفاظ بار بار کہے ہیں کہ ہم کورونا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ 9/11 سے بھی برے حالات ہیں یا یہ 9/11 سے بدتر حالات ہیں. تو اب ٹرمپ وہی بات کر رہے ہیں. میں بار بار ذکر کرتی تھی کہ آسمانی کونسل پہ وہی نقشہ ہے ستاروں کا جو 1999 اور 2000 میں تھا. سر یہ جو 2019 اور 2020 یہ کنٹینیوٹی تھے جو یہ 15 مئی تک انہی 2 سالوں کی. جب 26 دسمبر سے لے کے 13 مئی تک کا سفر مجھے کانٹوں کا سفر لگتا تھا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ غیب کا علم نہیں ہے نا, یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہوگا کیا. میں اندھیرا, کیوس, فوج اور اس طرح کی ہنگامی حالات میں بار بار میں سمجھتی تھی شاید 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی یا انڈیا پاکستان پہ اٹیک کر دے گا. اس حال میں ماشاء اللہ جیسے کوئی حالات پاکستان کی سڑکوں پہ جو اس وقت حالات ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس وار کا نام کورونا ہوگا. لیکن یہ بایولوجیکل وار بھی ہو سکتی ہے, یہ تو آخر میں کلیئر ہوگا. اب بات آتی ہے ختم ہونے کی. سر جن ستاروں نے جو غضبناک نقشہ بنایا ہوا تھا آسمانی کونسل پہ
جس کی وجہ سے میں بار بار کہتی تھی کہ دعا کریں کہ ملک کھڑا ہونے کے قابل رہ گئے. نہ مجھے روشنی نظر آتی تھی، نہ مجھے لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس نظر آتی تھی. میں بہت برے حالات پاکستان کی، مجھے میں اب بھی پاکستانی میں بھی پس رہی ہوں، میرا بھی کام بند ہے، میں بھی ایک تکلیف میں ہوں. لیکن آپ بری خبروں کا میں کریڈٹ نہیں لے سکتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ 5 مہینے نہیں گزرے، میری 5 پیش گوئیاں 2020 کی پوری ہو چکی ہوئی ہیں. اگلی پیشن گوئی جو ہے وہ اچھی کرنا خدا کے واسطے. پچھلی ہم نے آپ کی مانی نہیں تھی، ہو گئی، اب اچھی بات کرنی ہے آپ نے. دیکھیں میں خود عوام ہوں، میں خود تکلیف میں ہوں، میں تو خود آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں. تو اب یہ جو نقشہ ہے سر، پہلا 15 اپریل میں بار بار ٹیلی ویژن پہ جس دن پہلا کیس رجسٹر ہوا تھا کورونا کا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ شکر کریں کہ ابھی آیا ہے، کیونکہ 20 مارچ کو ایک ستارے کی رحمت پاکستان کو مل رہی تھی، جس کی وجہ سے لاس باقی ممالک کی طرح نہیں ہوا. لیکن میں نے سر بہت کہا، ہر ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہا کہ کرفیو جیسے انتظامات کیے جائیں، ایسے انتظامات کیے جائیں جیسے یورپ میں ہے کہ 2 لوگ بھی اکٹھے نظر آئے تو 6,000 یورو فائن ہوگا. میں بار بار کہتی تھی کہ گورنمنٹ یہ تو کر سکتی ہے کم از کم. سمے جاتا ہوا کب وقت، اچھا وقت آتا ہوا کب محسوس ہو رہا ہے؟ اب آ رہی ہوں آگے میں اس بات کے اوپر سر. اللہ کرے کہ اللہ اس بات کی عزت رکھ لیں. 15 اپریل سے ڈکلائن ہونا شروع ہونا تھا. 15 اپریل 2020 سے آپ نے دیکھا کافی ممالک میں لاک ڈاؤن ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا ہے، نرمیاں شروع ہوئی ہیں. اگلی 2 قسطیں آ رہی ہیں 5 مئی اور 13 مئی اور اینڈ آف مئی. کافی حد تک دنیا بیک ٹو نارمل ہو جائے گی. لیکن بلال سر میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ 2020 فل آف سرپرائزز سال ہے. آپ ابھی بھی کورونا سے تو آپ مقابلہ کر لیں گے، اگلا جو مالی ریسیشن آ رہا ہے، اللہ نہ کرے نیچرل کلیمٹیز کا خطرہ ابھی موجود ہے ارتھ زون کے اوپر. زمین سے آسمان کچھ ناراض ہے. تو یہ ضرور کہیں اپنے سننے والوں کو میرے ساتھ رہیے گا. سمیہ، میں عالیہ کو بھی شامل کرتا ہوں. عالیہ نذیر، بہت شکریہ. آپ کی طبیعت مجھے اندازہ ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ جو زمین اور آسمان کی ناراضگی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سیاروں کی نظر سے یا ٹیرو کارڈز کی نظر سے؟ اور بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں یا ابھی انتظار ہے؟ بہت شکریہ بلال صاحب انوائٹ کرنے کا اور بات کرنے کا. اب جو میرے دوستوں نے بات کی ہے، انہوں نے کافی حد تک ایک بات کر لی. اب میں اپنے علم سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی. مجھے یہ لگتا ہے، میں نے اس سال کو نام دیا تھا کایا پلٹ کا سال. یہ سال کایا پلٹ کا سال ہے، اور اس سال میں وہ سب کچھ ہونا ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، جس کی ہمیں امید نہیں تھی. چیزوں نے کافی زیادہ اچھے کی طرف کہ برے کی طرف؟ برا اچھا کچھ بھی نہیں. یہ کارما کا ٹائم ہے. کارما جو بولتے ہیں، اب وہ کاٹتے ہیں نا، ایز یو سو سوشل یو ریپ. کارما سے مطلب ہے کام کیے ہوئے کا بدل ملنا. جی ہاں، کچھ اس طرح کے سال آتے ہیں جس میں آپ کو کارما فیس کرنا پڑتا ہے. اپنی زندگی میں جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کا بھلا کیا تو بھلا، برا کیا تو برا، اس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں کسی کا مس فارچون آپ کا فارچون ہو جاتا ہے. پاکستان اس فیز میں ہے جہاں دنیا کا یہ مس فارچون پاکستان کو فیور دے گا. پاکستان فیوریبل حالات میں رہے گا. پاکستان کا کچھ برا نہیں ہوگا. پاکستان کی معیشت نہیں ڈوبے گی. کوئی ایسے برے حالات نہیں ہوں گے. اور 15 مئی کے بعد حکومت ڈوبے گی یا حکومت بھی رہے گی؟ جی، حکومت ڈوبے گی یا رہے گی؟ نہیں جی، حکومت رہے گی. حکومت ابھی 2021 ستمبر تک رہے گی. عمران خان کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اور یہ میں اپنے علم سے ساری باتیں کر رہی ہوں. الیکشن تو 23 میں ہے عالیہ، الیکشن تو 23 میں ہے، تو 21 تک رہیں گی. تو 21-22 عمران خان الیکشن خود کال کریں گے. 2021 کے اینڈ میں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اس کے بعد وہ ارلی الیکشن کال کریں گے. یہ میرا حساب کہتا ہے. او شاباش ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ پاکستان کو آپ فرما رہے ہیں اکنامکلی بھی بہت ڈسٹربنس نہیں ہوگی، کیا مورٹیلٹی ریٹ، ڈیتھ ریٹ، بیماری کا ریٹ یہ بھی کنٹرول رہے گا پاکستان میں یا نہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں 15 مئی کے بعد حالات نارمل ہونے لگ جائیں گے. مورٹیلٹی ریٹ ہمارا جو اس وقت کا آپ کو لگ رہا ہے سیناریو پلس مائنس یہی ہے. مئی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن
یہ وائرس لوگ یہ سمجھیں گے چلا گیا پھر کیئرلیس ہو جائیں گے. پاکستان میں اس وائرس کی نیکسٹ ویو مجھے جولائی میں آتی پھر نظر آتی ہے. لوگوں کو جس کو سیکنڈ فیز کہتے ہیں, یہ سیکنڈ فیز میں پھر دوبارہ حملہ آور ہوگا. جی ہاں, ستمبر تک لوگوں کو اپنا کیئر کرنا پڑے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک آپ سمجھ لیجئے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. جیسے میں نے کہا کہ کیا بات ہے علی زیدی, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا کہ سارے دوستوں کا جو انالیسز ہے علی, یہ آپ نے سنا, آپ اس پہ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ پھر اگلا سوال کروں گا اور سب دوستوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. دیکھیے, جیسے ہر علوم کے مختلف کلیے ہوتے ہیں, جیسے علم الاعداد ہے اور مختلف علوم علم جفر ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے مختلف کلیے ہوتے ہیں اور ہر کلیہ الگ ہی جواب دیتا ہے. تو جو میرا علم کہتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر آپ کا کلیہ کیا ہے علی, پہلے آپ یہ بتا دیجئے. جو میرا علم نجوم اور علم الاعداد سے جو میں نے نکالے ہیں, جو یعنی کہ تقریباً جو میرے ساتھ ساتھی ایسٹرولوجر ہیں سبھی نے اچھی باتیں کی ہیں, اور کئی باتیں مجھ سے متفق بھی ہیں اور کئی باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. تو میرے علم کے مطابق مجھے تو جو افراتفری اور تباہی, موت اور اس طرح کی مجھے پاکستان کے ذائچے میں کچھ ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی, اور نہ مجھے کوئی جنگی صورتحال, نہ کوئی کرفیو, کچھ اس طرح کا مجھے نظر نہیں آتا. میرے لیے جو وہ نظر نہیں آتی اس لیے کہ آئے گی نہیں, یا اس لیے کہ ہم ہیں ہی قوم ہی ٹھنڈی ہیں, جو مرضی ہو جائے ہمیں پینک ہی نہیں ہے. نہیں, جو پاکستان میں شکر الحمدللہ جو میرا علم کہتا ہے, کیونکہ اگر میں آپ کو علمی دلیلیں دینا شروع کر دوں کہ کون سا ستارہ کہاں ہے اور کون سا عدد کہاں سے اٹھایا تو کہاں کیا کیا, تو یہ باتیں لمبی تمہید بن جائے گی. اور تو اس لیے آپ فیصلہ سنائیے جو آپ نے اس علم کے بعد کیا. جس وقت ستارہ شمس اور ستارہ قمر ایک دوسرے کو مقابلے سے دیکھتا ہے عالمی ذائچے کے مطابق, تو اس وقت جو لیفٹ سائیڈ ہے, جو بائیں سائیڈ ہے, وہ بیکار ہوتی ہے, وہ مفلوج ہوتی ہے. اگر کسی انسان کے ذائچے کے اندر یہ علامت موجود ہو تو اس کی جسم کا بائیں حصہ متاثر ہوتا ہے, یا اس کو فالج ہوتا ہے, یا کسی ایکسیڈنٹ میں وہ متاثر ہوتا ہے. اور اگر دنیا کے ذائچے میں اس طریقے سے ہو تو بائیں سائیڈ کے متاثر ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ جو مغربی ممالک کو تو متاثر کرے گا یہ کرونا وائرس, اور یورپی ممالک کو. پاکستان میں شکر الحمدللہ پاکستان میں سب خیریت ہے. جیسے ایک شادی کے ستارے ایک دوسرے سے میچ کیے جاتے ہیں یا کچھ مطابقت دیکھی جاتی ہے, تو پاکستان پر یہ جو وائرس ہے وہ اثر انداز ہوتا. میرے علم کے مطابق پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ پاکستان میں اور معیشت بھی پاکستان کی انشاءاللہ مضبوط ہوگی. مجھے پاکستان کی معیشت بھی ڈاواں ڈول ہوتی نظر نہیں آتی. یہ کس مہینے تک آپ کو یہ کرائسس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کس مہینے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ریوائیول ہوگا, یہ کب تک ہے؟ جو اس کا نقطۂ عروج جو تھا وہ میرے علم کے مطابق 25 اپریل اس کا نقطۂ عروج تھا کرونا وائرس کا, جو ہم نے ابھی گزر چکا ہے. لیکن اس کے جو اثرات رہنے تھے وہ ابھی مئی میں آپ دیکھیں گے کہ 12 جولائی سے آہستہ آہستہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آہستہ آہستہ مرحلہ وار جو لاک ڈاؤن ہے وہ مرحلہ وار کھلنا شروع ہو جائے گا. اور جون میں بھی اس کے اثرات مزید کم ہوں گے. 30 جولائی تک اس میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی, لیکن اکا دکا کیس اس کے یعنی کہ رپورٹ ہوتے رہیں گے. لیکن کوئی اموات جس طرح دوسرے ملکوں میں اس کی کوئی کیفیت رہی ہے اور جو دوسرے ممالک میں تباہ ویسا نہیں پاکستان میں ہوگا. یہ بات آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی. آپ تمام دوست, آپ تمام بہن بھائی میرے ساتھ رہیے گا, وقفہ لیکن واپس آؤں گا. بڑی خوبصورت بات کی کہ لاک ڈاؤن جو ہے کہا کہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور لاک ڈاؤن ہے کہاں جا کم ہونا شروع ہو جائے گا. باہر تو ٹریفک جیم ہے, ساری دکانیں کھلی ہیں, لوگ سڑکوں پہ شاپنگ ہے, پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. اس کے باوجود خبریں اچھی ہیں, لیکن یہ خبر کہ یہ انسانی غلطی کی وجہ سے سیارے جو ہیں یہ موو جو کرتے ہیں, یہ اس لیے کیونکہ انسانی غلطی ہوتی ہے. یہ بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اور شاید سچا پرسپیکٹیو لگ رہا ہے. واپس آتے ہیں تو دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا اس حالات کو کس طرح نپٹے گی.
آغاز نے بڑی اچھی بات کی ابتدا میں کہ جانتا صرف اللہ تعالیٰ. یہ ظاہر ہے سب کا یہی خیال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اگر ایک کالی رات ہو، کالی سیاہ رات ہو جس میں تارے یا چاند نہ ہو، اتنی کالی رات ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو، اتنی کالی رات میں ایک کالے رنگ کا پہاڑ ہو. اب دیکھیے کالی رات کے اندر کالے رنگ کا پہاڑ وہ بھی نہیں نظر آ سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کالی رات میں اس کالے پہاڑ کے اوپر ایک کالے رنگ کی چونٹی ہو. آئے ہائے ہائے، کالی رات، کالا پہاڑ اور کالے رنگ کی چونٹی ہو. تو رب کیا کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب صرف اس چونٹی کو نہیں دیکھتا، اس چونٹی کے پاؤں کے نشان جو چلنے سے اس پتھر پہ پڑتے ہیں، تیرا رب ان کو بھی دیکھتا ہے. اتنا قریب سے دیکھنے والا رب یقیناً میرے دل کی ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو میں زبان سے مانگتا ہوں اور جو میں دل میں مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ یقیناً رحم ہی کرے گا، رحم کے سوا اور اللہ کچھ نہیں کرے گا. یہ جو تجزیہ آغا آپ نے کیا یہ بڑا ہی مختلف تھا کہ اپنے اپنے اعمال جو ہیں وہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، لیکن اپنے اعمال پہ تو بھروسہ نہیں ہے نا، ہمیں تو رحمت اللہ عالمین کی اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے. یہ فرمائیے کہ آنے والے وقت میں یہ سیارے جو ہیں یہ دنیا کے مجموعی طور پہ ایک یونیورسل بات کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کس طرح کے حالات آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے؟ بلال بھائی، جو آپ نے بات اٹھائی ہے اور میرے تمام جو کلیگ ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی ہے، مگر جو بنیادی جو نقطہ ہے میں اس کے طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں، میں نے زندگی میں لاکھوں لوگوں کے ہم نے ذائچے بنائے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ٹی وی پہ شو کرتے ہیں، مختلف بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، وزراء ہے، منسٹر ہے، مختلف ممالک کے لوگوں آپ تو میرے کپتان کے پاس بھی بڑا جاتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی، میں کپتان کے حوالے سے یہ بات کہوں کہ خدا ہم سب کے ساتھ ہے، مگر کپتان کے ساتھ خدا مخصوص خدا کپتان کو دیکھ رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی بڑی سے بڑی مصیبت پریشانیاں آتی ہے کپتان کے قریب آ کے چھو بھی نہیں جاتی اور گزر جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کپتان کے لیے نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. ہاں کچھ معاملات جیسے پہلے پروگرام میں بھی ہم حوالے تو نہیں دیں گے، ہم نے کیا کہا، یوٹیوب میں جا کے سارے تو دیکھ لیں، ہم لوگوں کا پروگرام سارے موجود ہیں، ہم لوگوں کے پیشن گوئیاں سب موجود ہیں. خدا نے پاکستان کو کپتان کے ذریعے، میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، علم فلکیات کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ کہیں گے کہ یہ جذباتی باتیں کر رہا ہوں، میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں. خدا یعنی پاکستان کو، یعنی اس طرح اس عمران خان کے ذریعے راستے پر ڈالنے والا ہے، جو راستہ ہے کامیابی، خوشی، بلندی، عزت، وقار، مقام کی. اور وہ مقام جو ان شہداء کے خون سے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے، شاید اس کا نتیجہ عمران خان کے مدد سے اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کی مدد کرنے والا. آغا بہشتی آئی لو یو، تو نے اتنی اچھی باتیں کی ہے، کمال بات ہے. میں میری جپی ڈالتی تو نہیں جا سکتی نا، سوشل ڈسٹنس ہے، لیکن میری جپی کو قبول کرو، پہلی بات ہے. دوسری بات مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ ایک شخص کی وجہ سے سب کے حج قبول کر لیتا ہے یا ایک شخص کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کپتان کی وجہ سے پاکستان کا مقدر اس مصیبت میں بھی اچھا کپتان کی وجہ سے؟ بالکل، اور 100% ہے بلال بھائی، اللہ خوش رکھے، کیونکہ ہم علمی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کوئی غلط ہو تو اگلے دفعہ آپ نے ہی بٹھا کے ہماری پیشن گوئیاں چلانی ہوتی ہے. میں آپ کہہ رہا ہوں کپتان لکھ کے رکھیے گا، یہ سما ٹی وی گواہ، بلال کتب، ہزاروں لاکھوں دیکھنے والے مسلمان مومن انسان سب، جو بھی غیر مسلم سب گواہ رہے، عمران خان اپنے 5 سالہ مدت پوری کرے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اچھا عمران خان 5 سالہ مدت پوری کرے گا، یہ ارلی الیکشن نہیں ہوگا؟ بالکل اپنے مدت پر ہوگا، اپنی ٹائم پر ہوگا. ہاں اندرونی چیلنجز بہت ہوں گے، خان صاحب کے لیے مسائل بہت ہوں گے، خان صاحب کے لیے مشکلات. اچھا مجھے آغا بہشتی یہ بتاؤ کہ اگر عمران خان نہ ہوتا پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم اور کوئی اور ہوتا، الف بے پے تے کوئی اور ہوتا، تو پاکستان کے اس وقت اس مشکل میں حالات مختلف ہوتے؟ بہت بہت اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ بلال بھائی کہ اس وقت پاکستان میں ہم سب فقیر اور درویش اور بیکاری بن جاتے ہیں، اور اتنا درویش بن جاتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا.
یہ کوئی معجزاتی شخصیت ہے. لوگ کہتے ہیں یار آپ عمران خان کے بارے میں اتنی باتیں اچھی کر دو. یار یہ شخص پیار کے قابل ہے. آپ یقین کریں, مانے نہ مانے, میں اپنی علمی رائے دیتا ہوں, یہ شخص محبت کے قابل ہے. یہ شخص سے جتنا پیار کیے جائے کم ہے, اور یہ شخص صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, ایران کے لیے بھی بہتر ہے, عرب کنٹری کے لیے بھی بہتر ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو باتوں آپ پاکستان میں اس مصیبت کی وجہ سے کوئی انتشار دیکھتے ہو اگلے چند ماہ میں, اگلے چند مہینوں میں, اکنامیکل یا کسی بھی طرح کا؟ کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں, بلکہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ یعنی ٹوٹ پھوٹ ہونے کا خطرہ دیکھ رہا ہوں. اور بہت سے کچھ جماعتیں عمران خان کے ساتھ دیں گے. سازشیں ہوں گے, مسئلے بھی ہوں گے, مشکلات بھی ہوں گے, رکاوٹیں بھی ہوں گے, خان صاحب کے لیے دشواریاں بھی ہوں گے. اچھا یہ مجھے بتائیے آغا بہشتی, یہ ساروں سے میں نے سوال پوچھنا ہے. اس وقت چائنا نے جو اپنی ویکسین بنائی ہے کورونا ویکسین, کورونا کووڈ-19 کے لیے, جو کووڈ-19 کے لیے جو ویکسین بنائی ہے, اس کے لیے کلینکل ٹرائلز کے لیے پاکستان کو چوز کیا ہے. ہم نے اس بات کو بہت کم آن ایئر کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ 800 ٹیسٹ چائنا میں کریں گے تو 800 ٹیسٹ پاکستان میں بھی ہوں گے. جو ان کی لیبارٹری کی سیکریسی ہے وہ پاکستان کی سیکریسی لیبارٹری میں بھی وہی بات ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں سولوشن پرووائڈ کر سکتا ہے دنیا کو؟ بلال بھائی, میں نے یہ آپ کو پروگرام کے ابتدا میں ہی میں نے کہا تھا, اس کا جو علاج جو ہے, کیونکہ یہ انسانی غلطی سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے, اور یہ اسی کا علاج اب نکل چکا ہے. عنقریب اس کی دوائی مارکیٹ میں آ جائے گی, اور اس بیماری سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. سمیہ خان, آپ بھی میرے ساتھ ہیں. یہی سوال آپ کی طرف, کیا پاکستان کو آپ آنے والے وقت میں اس قابل سمجھتی ہیں؟ جیسے کہ آغا بہشتی تو بہت زیادہ ہوپفل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑا کردار عالمی طور پہ بھی شاید ادا کریں. اللہ کرے ایسا سچ ہو, میری تو جھولی اٹھا کے دعا کہ ایسا سچ ہو. لیکن علمی طور پہ ستاروں کو دیکھیں تو آنے والا وقت اس بیماری کے حساب سے اور اس کے سولوشن کے حساب سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو میں جب پچھلے سال, جب نئے سال کی شروعات میں بھی ہم باتیں کرتے تھے, تو میں کہتی تھی اللہ کرے علی زیدی اتنا پیارا بول رہے ہیں, عالیہ نذیر اتنا پیارا بول رہی ہیں, اور آغا بہشتی اتنے ہوپفل ہیں. اور میں تب بھی کہتی تھی کہ رب کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, کیونکہ فیصلہ ہم سب نہیں ہے. میں یہ ابھی اللہ کرے جیسے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو تو مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک ناقص فلم کی اپنے اندر جو ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ کورونا تو جون سے آپ کے قابو میں آ جائے گا, کچھ حالات نارمل شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ بات ہونا کہ پاکستان ایک دم سے کوئی سپر پاور بننے جا رہا ہے, پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک ٹھاک جھٹکے لگیں گے. اور میں نے آپ سے یہ کہنا کہ جیسے مجھے تو بھی نہ کرے, میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ میں بری باتیں کرتے ہوئے میں نے کبھی کریڈٹ نہیں لینا چاہا, لیکن نیچرل کلیمٹیز ابھی بھی پاکستان میں اس کے خطرات موجود ہیں. تیسری چیز, جب تک 19 دسمبر 2020 نہیں آ جاتا پاکستان کی معیشت پٹری پہ نہیں چڑھ سکتی. وہاں تک کا سفر کل سرات کا سفر ہے. وہاں سے آگے پاکستان کی ترقی کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میرا ابھی 19 دسمبر آپ کہہ رہی ہیں, 19 دسمبر کے بعد پاکستان کی ترقی, 19 دسمبر 2020 سے پاکستان کی ترقی کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. جی کیا بات ہے, آپ نے بڑی امید دے دی. آپ کہہ رہی ہیں آپ بری باتیں کہہ رہی ہیں. وہ میں جو علی کو کہا تھا, آغا بہشتی کو کہا تھا, آپ کو میں نہیں کہہ سکتا, آپ میری بچیوں کی طرح ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ اگر یہ وقت اسی طرح ہم گزار رہے ہیں, پاکستان میں کوئی بہت بڑا خطرہ, بہت بڑا ڈیمیج, کوئی ایسی چیز جو کہ ہینڈل نہ ہم کر سکتے ہوں, ایسا تو نہیں دیکھتی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں اس وقت یہ یورینس کا سال ہے, 2020 نمبر 4 یورینس کا سال ہے, ان ایکسپیکٹڈ تبدیلیوں کا سال ہے. کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ. میں ابھی کچھ مجھے بھی مجھے کوئی ایسی روشنی, مجھے ایسی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی, اور اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. عالیہ نذیر, آپ کی طرف یہی سوال لے کر آتا ہوں, آنے والے وقت میں کہاں روشنی اور کہاں اندھیرا, کتنی روشنی کتنا اندھیرا؟ دیکھیے, ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا میرے کولیگ سے ویکسین کے بارے میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ وائرس شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب میں بارڈرز اپنے علم کے حساب سے چیک کر رہی ہوں کہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے, علاج ویکسین کہاں سے آ رہی ہے, تو اس وقت مجھے یہ بیلٹ نظر آئی تھی, چائنا, پاکستان, انڈیا. یہ جو ایریا ہے یہاں سے آپ کو ویکسین اور علاج
اس بیماری کا مل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان ایک دن میں سپر پاور بن جائے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حالات پاکستان کو اب روک کوئی نہیں سکتا. ہمارا وقت آ گیا ہے. دیکھیے فتح کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں مگر فتح ہماری ہے. ہم نے کامیاب ہونا ہے اور اب اس کا سفر ہم شروع کر چکے ہیں. اب دیکھ لیجئے ہمارے ہاں اگر اچھا برا کا آپ نے لگانا ہے حساب تو دیکھیے ہم کہاں ہیں کورونا میں اور دنیا کہاں ہے. ہم بہت بہتر حالات میں ہیں اور ہم 15 مئی کے بعد. اچھا یہ فرمائیے عالیہ، آپ یہ حساب لگا سکتی ہیں کہ ہماری بہتری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مقدر ہے، ہمارے کم وسائل ہیں یا ہماری دعائیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہم جب اپنا حساب دیکھتے ہیں ہمارے حساب میں نکلتا ہے کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے. اس وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے عمران خان ہو چاہے عمران خان نہ ہو، XYZ کوئی بھی ہو. جب آپ کا وقت آ جاتا ہے، جیسے آغاز میں آپ نے کن کی بات کی تھی، جب کن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. تو ہم اس فیز میں ہیں جہاں وقت آ گیا ہے. عمران نو عمران کوئی بھی ہو، اب ہماری ترقی کو، ہمارے عروج کو کوئی نہیں روک سکتا. جنگ ہے، حالت جنگ میں ہم جنگ اور کرتے. آپ اس عروج کو دسمبر میں ہی سمجھتی ہیں یا کچھ آگے پیچھے تاریخیں سمجھتی ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ اس سال یہ ہمارا وقت شروع ہو چکا ہے. ابھی بھی ہم بہتری کے حال میں ہیں کیونکہ دیکھیے نا ہم اس چیز کو بڑے اچھی طرح سے ہینڈل کر چکے ہیں. ہم لوگ اس چیز کے ساتھ مینج کر چکے ہیں. باقی دنیا کے حساب سے ہمارے یہاں اجتماعی قبریں نہیں بنی، ہمارے یہاں اس طرح ہجرتیں انڈیا کی طرح نہیں ہوئی، ہمارے یہاں چائنا والے حالات نہیں ہوئے. تو ہمارا وقت اچھا ہے تو یہ حالات ہم اس کو مینج کر پائے ہیں. آغا بہشتی، سمیہ خان، عالیہ علی، میں ساروں سے کہہ رہا ہوں اور میں وقفے پہ جا رہا ہوں، سب سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ لگتا ہے کہ کم از کم مجھ سے تو زیادہ بہتر مسلمان ہیں. آپ لوگوں نے جتنی باتیں کی یہ زمینی حقائق ہیں ہی نہیں. زمینی حقائق اسپین کے زیادہ اچھے ہیں، اٹلی کے زیادہ اچھے ہیں، امریکہ کے زیادہ اچھے ہیں، نیو اکیلے کی اکانومی ہم سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو نہ نظر آنے والا رب تعالیٰ ہے، اس نے اپنے سیاروں کی موومنٹ سے یا کسی بھی طرح سے جو رحم اور برکت اس ملک میں ڈالا ہے، اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے رسول کی دعا پوری نہیں ہونی تو آپ اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، کیونکہ ٹھنڈی ہوا یہیں سے جانی ہے. تمام مہمان میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات کی بڑی تسلی مجھے اس لیے ہوئی کہ دیکھیے آخرکار جو بھی مشکل اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ گزر جاتی ہے، لیکن اس سارے معاملے میں آپ لوگوں کا اپنا کردار کیسا رہا یہ تاریخ کا حصہ بھی بنے گا اور یہ مقدر کا حصہ بھی رہے گا. میرے دماغ میں اس وقفے میں جاوید ریاض آ رہے تھے شکاگو سے. وہ وہاں بیٹھ کے پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں، وہاں سے پاکستانیوں کے لیے بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں جاوید ریاض ایمانداری کی بات ہے، اگر آج قیامت آ جائے اور اللہ پوچھے کہ آپ کی نمازیں پوری نہیں ہیں، آپ کے روزے پورے نہیں ہیں، آپ کی فلانا پوری نہیں، ایک جواب تو آپ دے ہی سکتے ہیں نا. اب کہتے ہیں کہ اللہ جب مشکل کا وقت آیا تھا تو میں نے تیرے اس نبی کے شہر میں وہ کام کیا تھا جو میری حیثیت اور اوقات تھی، جہاں سے تو نے ٹھنڈی ہوا لینی ہے. کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا وہ. یہ دعا میری صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پاکستان سے باہر ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پاکستان میں ہیں. اور آج اگر اختلاف ہے بھی تو یقین کیجئے اختلاف کو کنٹرول ڈیلیٹ دبائیں، ختم کر دیں اور وہ کام کریں جس سے آپ کا ایمان تو تازہ ہو، آپ کا جو مقدر ہے لکھنے والا فرشتہ وہ بھی پریشان ہو جائے کہ کیا لوگ ہیں، کس طرح سے اس مصیبت کا ایمانداری سے اور دینے سے مقابلہ کر رہے ہیں. نہ یہ کہ پولیس کے ساتھ مقابلہ، بحثیں ہو رہی ہیں. جو حکومت کہتی ہے اس کو فتویٰ سمجھ کے مان لینا چاہیے. اللہ اچھا وقت لے کر انشاءاللہ آئے گا. علی زیدی آپ سے بات بڑی دیر ہوئی، میں نہیں کر سکا، میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے یہ فرمائیے کہ آنے والے وقت میں پاکستانی قوم بحثیت آپ کو کس طرح کی ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بحثیت قوم، یہ بحثیت قوم انشاءاللہ پاکستان ابھرے گی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. اور پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بہشتی صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، سامیہ نے بھی اور عالیہ نے بھی، تینوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. اور تینوں کی باتوں میں میں ایک ایک پوائنٹ اپنا بھی دینا چاہتا ہوں. اور مجھے پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا مستقبل روشن نظر آتا ہے. اور مجھے نا کوئی اس طرح کی صورتحال
معاشی بحران اور حکومتی اور سیاسی بحران فی الحال نظر نہیں آتا. ہاں سیاسی بحران مجھے نظر آتا ہے اگست کے بعد عمران خان پر, اور جیسا کہ عالیہ نے کہا کہ ان کی یا اگلے سال, ہاں جی عالیہ نے کہا کہ وہ 2021 میں حکومت ختم کر رہے ہیں, تو لیکن مجھے اپریل تک عالیہ نے مجھے کہا, یعنی کہ ابھی پروگرام میں کہا, تو مجھے اگست سے لے کر اپریل 2021 تک سیاسی بحران نظر آتا ہے عمران خان پر. تو یہ ایک یعنی کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہوگا. اس سیاسی بحران سے کیا مطلب ہے, یہ نہیں میں سمجھا, مطلب اورنج ٹرین چل پڑے گی, کیا ہوگا, حکومت بدل جائے گی, ہوگا کیا؟ اگر یہ اس ٹائم پیریڈ سے نکلتے ہیں تو یہ پھر اپنی مدت پوری کریں گے. اور میرے علم کے سیاسی بحران سے مطلب کیا ہے؟ اسمبلیوں کا خدا نہ خواستہ ٹوٹنا, کاف لیگ کا نکل جانا, ایم کیو ایم کا الگ ہو جانا, کیا ہونا مطلب بحران کیا, کس طرح کا بحران؟ اندرونی اختلافات یعنی کہ جنم لیں گے, سیاسی بحران, مصنوعی سیاسی بحران پیدا کیا جائے گا. اور جو ان سے یہ ایک بات کی ہے بہشتی صاحب نے جو ستارہ عطارد کے حوالے سے, تو اس پر بھی میں ایک کمنٹ دینا چاہوں گا. ستارہ عطارد دو چیزوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے. جیسے بہشتی صاحب نے کہا کہ یہ مصنوعی وبا ہے اور اس کو کسی انسان کی غلطی کی بنا پر یہ پھیل چکی ہے اور اس کو مصنوعی طور پر کیا گیا. جو ستارہ عطارد ہے اس کی حکمرانی ہوتی ہے کیمیا پر, ڈاکٹروں پر, قانونی اداروں پر, وکیلوں پر, ججوں پر. تو جیسا کہ اس آپ کے پروگرام میں نے شروع سے بھی کہا تھا, جب یہ 2020 کی پریڈکشن ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا قانونی اداروں میں تبدیلیاں متوقع ہیں, یعنی کہ بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوں گی, وہ ستارہ عطارد کی وجہ سے. اب یہ دو چیزیں ہیں, ایک کہ وبا منظر پر آ گئی عالمی سطح پر, لیکن پاکستان میں یہ اتنی اثر انداز نہیں ہے, اور دوسری یہ تبدیلیاں سارے سال ہوتی رہیں گی. آپ نے ابھی کل ہی دیکھا ہے کہ دو تبدیلیاں ہمیں کل بھی دیکھنے آئی ہیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب آ چکے ہیں, لیکن ان کا کرونا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, یہ تو ایک سیاسی تبدیلی ہے. وہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے ایک وبا ختم دنیا جہان کے لیے ہونی چاہیے. عالیہ آپ کی طرف آتا ہوں. عالیہ یہ فرمائیے کہ آپ کو اب ویسٹ کے اندر بھی میں ویسٹ یا ایسٹ کو تقسیم کرنا نہیں تھا لیکن سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیا ویسٹ کے اندر بھی آپ کو بہتری آنے والے وقت میں نظر آتی ہے؟ دیکھیے یہ جو ٹائم ہے نا, یہ چینج ہے بیلنس آف پاور کا, اور جو پلانیٹری موومنٹ ہے یا جو بھی حساب کتاب ہمارے ہوتے ہیں ان کی موومنٹ ہے مشرق سے مغرب کی طرف. مشرق سے مغرب کی طرف جو زیادہ ایکٹیویٹی ہے وہ اس طرف دکھائی دیتی ہے, اور وہاں پر بیلنس آف پاور چینج ہوگا. وہاں پر ستمبر تک مجھے نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا. پاکستان میں یہ چیز 15 مئی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. ہم لاک ڈاؤن میں چلیں گے, ہم ایک نارمل زندگی گزارتے رہیں گے, لیکن مغرب میں زندگی نارمل ہوتی ان قریب مجھے دکھائی نہیں دیتی. یہ چلے گا ستمبر تک, اس کے بعد دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے ایک بات کی تھی عوام کے حوالے سے, تو میں آپ کو یہاں پر ایک علمی بات کرنا چاہتی ہوں, یہ جذباتی بات نہیں ہے. جب پاکستان بنا تو اس وقت اس کی تقدیر میں, اس کے ستاروں میں عروج لکھا تھا. جب عروج لکھا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو دنیاوی وسائل کے ساتھ, ہم عالم اسباب میں ہے نا, تو آپ کو اسباب چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ قوم جو ہے یہ ایک بہترین قوم ہے, بہت بہترین قوم ہے, دین کے حوالے سے بھی اور اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی. اس لیے اللہ پاک کی رضا سے اس کو بنایا گیا اور اس کی قسمت میں عروج لکھا گیا. تو وہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی دیکھیں گے, اور ہماری قوم ہر علمی اعتبار سے آپ کسی بھی حساب میں چلے جائیں, ہماری قوم ایک بہترین قوم ایک کیلکولیٹ ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. عالیہ نذیر آپ میرے بچوں کی طرح ہیں, یقین کیجئے میں آپ کا ماتھا چومتا ہوں, کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے, مجھے اس بات پہ ایمان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث یہ, ہم نے ٹھنڈی ہوا بننا ہی بننا ہے, جتنے مرضی اختلافات, جتنی مرضی لڑائی ہو جائیں. سمیہ خان, آپ اس بات سے متفق ہیں کہ آنے والے وقت میں قوم جو ہے وہ ایک بہتر قوم بن کے ابھرے گی؟ اس پہ تو
بلال سر کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا پہلے بھی کہ 19 دسمبر 2020 سے اس ملک کی پرواز کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اینڈ آف ورلڈ کی طرف 2020 پہلا سال ہے. اللہ پاک کب تک ریپ اپ کرتے ہیں, کیسے ریپ اپ کرتے ہیں. پاورز میں چینج ہونے جا رہا ہے. انڈیا اور امریکہ میں فال اور دونوں جو ہے وہ وہاں پہ حالات کی خرابی کیس ہوتی ہے. انڈیا میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ایک تبدیلی حکومت کے اندر آنے والی ہے؟ بالکل جی. انڈیا جو ہے وہ اور امریکہ اور یورپ میں ٹوٹنے تک کا خطرہ موجود ہے. انشاءاللہ آپ کی بات پہ انشاءاللہ پتہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ نہیں, لیکن دل کہہ رہا ہے انشاءاللہ. واہ واہ واہ. اور جو امریکہ ہے اس کا بھی فال جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں جو ہے, کیونکہ دنیا پوری ٹرانسفارمیشن کی طرف چل پڑی ہے. ہاں ہمارے ملک میں بھی سسٹم تبدیل ہوگا, لیکن وہ جو نیا سسٹم بنے گا وہی پاکستان کی ترقی کو لے کے چلے گا. یہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن 19 دسمبر 2020 سے بلال سر پاکستان کی پرواز پھر کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر تک کا ہم بڑا اچھا وقت گزار لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کا تو رحم ہمارے پہ ہے, لوگوں کے دل بھی اس ملک کے لیے بڑے نرم ہے. بہشتی مجھے آپ سے صرف ایک بات کرنی ہے. آپ آنے والے میں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام مہدی کا آنا جو ہے وہ ٹھہر تو چکا ہے, کیا وہ آنے والا وقت قریب آ رہا ہے اب؟ بالکل بلال بھائی, جو قرائن ہیں, جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, جو نشانیاں بیان کی گئی ہے, ستارے کیا کہتے ہیں, اور اس حوالے سے تو ابھی تو امام مہدی کا ظہور بہت ہی قریب ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں اور آپ اور ہم اپنی زندگی میں ہی جو علامات ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے جانتا تو خدا کی ذات ہے, جو حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا یہ بھی دعا کرو کہ ہم ماننے والوں میں سے نکلیں. الہی آمین. انشاءاللہ بلال بھائی ہم اہل بیت پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر, صحابہ کرام پر, 1,24,000 انبیاء پر, اور یقیناً ہمارا ایمان ہے امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے. اور مجھ تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس کا ظہور ضرور دیکھوں گا, آپ سب ضرور دیکھیں گے. اور اس امید کے ساتھ, کیونکہ جو علامات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, ان جنگوں کے حوالے سے, ان آفاتوں کے حوالے سے, احادیثات کے حوالے سے, زلزلہ اور مختلف عذاب ہے, اور بیماریوں کے حوالے سے, جنگوں کے حوالے سے, شام لبنان اور پھر شام. اگر آپ کی بات بڑی بجا ہے, دیکھیے ابھی چند ماہ پہلے کی بات, چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہ سارا کا سارا جو عذاب تھا وہ ان ممالک میں تھا جو کہ مسلمان اور غریب ملک ہیں. شام تھا, سیریا تھا, افغانستان تھا. اب یہ سارا کا سارا عذاب جو ہے یہ فرانس پہ, اسپین پہ, امریکہ پہ, نیو یارک کی طرف چلا گیا. ان کو اندازہ بھی شاید نہیں تھا دنیا میں کسی کو کہ کشمیر کا لاک ڈاؤن کس بلا کا نام ہے. آج ہم 4 ہفتے کے لاک ڈاؤن پہ رو رہے ہیں, وہ 4 مہینے سے لاک ڈاؤن میں, اور ان کے پاس وائی فائی اور یہ اینڈرائڈ فون بھی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کیا مغرب میں تبدیلی اتنی بڑی واقعی آنے والی ہے جتنی عالیہ بتا رہی ہیں؟ آپ مجھ سے 1000 گنا آپ بہتر جانتے ہیں بلال بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے خدا کو بھول چکے تھے, لادین ہو چکے تھے. یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر خدا کے وجود کے ہمارے بہت سے جو مسلمان یہاں سے جا کر آباد ہوئے ہیں وہ بے دین ہو رہے تھے. نو خدا, نو گاڈ. یعنی جناب اب ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ کوئی ہے جو ذات, جو کہ اللہ ہی ان کو بچا سکتا ہے, اللہ ہی روک سکتا ہے. اور پھر اچھی بات آپ نے کی, دیکھیں اب یہ تمام وہ یورپ ممالک, وہ تمام امریکہ یا اس کے حامی, جو آپ دیکھیں کیا حال کر چکا افغانستان. آغا بشتی آپ میرے ساتھ رہنا, آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. سمیہ خان, علی زیدی, میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئٹہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے باقی شہروں کی طرح ہمارا بہت ہی پیارا اور خوبصورت شہر ہے. اس میں ایک مختلف پن یہ ہے کہ یہاں کے ہمسائے جو بارڈرز لگتے ہیں ساتھ, یہاں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قانونی اور کچھ حد تک غیر قانونی بھی آتی ہیں, اور اس لیے یہاں پہ عموماً لوگ جو ہیں وہ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سامان اور سودا جو ہے وہ نسبتاً باقی سارے ملک سے سستا ہوتا ہے. شاہ حسین ہمارے ساتھ ہیں. شاہ حسین, یہ فرمائیے گا کہ کیا سبزیوں, پھلوں اور اجناس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ یہاں پہ چیزیں جو ہیں یہ باقی ملک سے اگر
کمپیئر کریں تو کیا سستی ہیں؟ ریٹس بتائیے گا ضرور، اور یہ بھی بتائیے گا کہ بارڈرز آج کل بند ہیں تو اس کے نقل و حمل رک جانے سے بھی کیا کچھ فرق پڑا ہے؟ جی بالکل قطب صاحب، یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کی وجہ کہیں یا جو خود ساختہ مہنگائی ہیں وہ کہیں، رمضان المبارک کے دوران اشیاء خودنوش، زرعی اجناس اور فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم اسے بدقسمتی کہیں کہ رمضان المبارک میں ہی لوگ کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس کو۔ یہاں ہم اگر مختلف جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کا موازنہ کریں تو یہاں کھجور جو ہے اس وقت 350 سے 450 میں فی کلو فروخت ہو رہا ہے مختلف اقسام کی۔ اس کے علاوہ لہسن، ادرک، لیمو یہ 400 سے اور 450 میں کلو فروخت ہو رہا ہے، جو کہ رمضان سے قبل یہی جو تھا وہ 250 سے 300 روپے میں کلو فروخت ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ تربوز 50 روپے، خربوزہ 80 اور 100 روپے میں کلو فروخت ہو رہا ہے۔ جبکہ یہاں پہ جو سبزیاں ہیں یعنی بیسن ہم لے لیں، بیسن 150 اور 160 روپے میں کلو فروخت ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دال چھنا جو ہے وہ 130 140 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، اور یہی حال جو ہے مختلف فروٹس کی ہیں۔ سیب ہم لے لیں، سیب 150 سے 200 روپے میں کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ مالٹا 120 اور 130 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جو کم سے کم درجے کا مالٹا ہے یہاں پہ یہ وہی ریٹس ہیں جو کہ باقی سارے تقریباً ملک میں ہے، کم و بیش روپے کے فرق کے ساتھ وہی ریٹس ہیں۔ تو یہاں پہ فرق کیا ہے؟ جو باقی ادھر ادھر سے ممالک میں سے چیزیں آتی تھی، مثال کے طور پہ کھجور سب سے زیادہ سستی جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوا کرتی تھی یا ہونی چاہیے، تو اب اس کا ریٹ بھی تقریباً اتنا ہی ہے جتنا کہ لاہور کے اندر ہے۔ جائزہ لے تو مارکیٹیں بھی بند ہے، سارے پورا شہر بند ہے۔ اشیاء خودنوش کی دکانوں کو اگرچہ اجازت ہے یہاں پہ کام کرنے کی، کاروبار کرنے کی، مگر بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ ساتھ تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ کوئی بہت زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں پڑا، چاہے لینڈ لاک کوئی شہر ہو، چاہے وہ کسی اور بارڈر کے ساتھ لگ رہا ہو۔ لینڈ لاک تو ساری دنیا ہی ہو چکی ہے۔ آغا بشتی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آغا بشتی، مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت مختلف مسائل گھر والے فیس کر رہے ہیں، بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، مارکیٹس بند ہیں، کچھ حد تک چلو بند ہیں، لیکن آنے والے وقت میں خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن کا یا بچوں کا مستقبل جو ہے وہ آپ پاکستان میں، خصوصاً پاکستان میں کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، یہ تو ہم حالات و حاضرہ کی طرف بھی اگر نظر دہرائیں گے تو ہمیں تو یہ تو ظاہر ہے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہوتا ہے، اور بچوں کا مستقبل کے اوپر تو اس کا اثر ظاہراً بغیر علم کے بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑا زبردست طریقے سے پڑا ہے۔ ظاہر بات تعلیمی سال تقریباً ان کے ضائع ہونے والا ہے اور ضائع ہو چکا ہے، اور ورنہ اس وقت امتحانات بعض کلاسوں میں ہوتے ہیں اور اگلے کلاسوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی ایک تکلیف دہ حالات ہیں۔ البتہ تو ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کے مستقبل کے حوالے سے آنے والے وقت، کیونکہ پاکستان کا مستقبل کیونکہ محفوظ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے 6 مہینے تک تو مشکلات ہے، ان مشکلات سے آہستہ نکلے گا، اور 2021 سے انشاءاللہ اچھا ایک اگر حساب آپ جلدی سے کر سکو، مجھے نہیں پتا اتنی جلدی ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اب ہم جو بہت بڑا کرائسس، جو کہ میرے خیال میں کرائسس بالکل بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، ایک فیملی سٹرکچر کی طرف جو ہے وہ ساری قوم دوبارہ جا رہی ہے، گھروں میں جا رہے ہیں لوگ، اس کو ٹینشن یا پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، بھائی جو بھی کر رہے ہو کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہو، اس کو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی جو چینج آئے گی وہ فیملی سٹرکچر کی طرف آئے گی، ہم زیادہ با قدر با ویلیو ہو جائیں گے، اور وہ باتیں جو کہ شاید ہمارے لیے غیر اہم تھیں اب اہم ہو جائیں گی۔ اب صرف اینڈرائڈ کی بات نہیں ہوگی، اب تعلقات، نسبتوں اور رشتوں کی بات یقیناً ہوگی۔ بالکل، یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا، ایک بیماری بھی اللہ کی طرف سے، امتحان بھی اللہ کی طرف سے۔ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مومنین کو امتحان کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو آزماتا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے جو اللہ پر یقین اور امتحان سے گزرنا چاہتے ہیں، تو ان کا اثرات تو یقینی طور پر ہدایت کے لیے بیماریاں بھیجی جاتی ہیں، مختلف نشانیوں کے ذریعے اللہ اور اپنی قدرت ہونے کا جو ثبوت مختلف ذرائع سے انسانوں کو دیتا ہے، زندگی، موت، حیات اور مختلف بیماریوں کے ذریعے، اور مختلف مسائل اور پریشانیوں سے نکالتا ہے، اور یہی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آ رہا ہے
تو جس بیماری کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ اتفاق پیدا ہوں گے، ناتفاقیاں ختم ہو جائیں گے. آقا مجھے ایک بات بتاؤ یار، مجھے ایک بات بتاؤ آقا بہشتی، بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھ رہا ہوں، دنیا جہان میں جتنے وسائل ہیں نا، پاکستان ان کے عشر اشیر میں نہیں ہے. اس کے باوجود آپ ہماری 1122 کو دیکھیں، پولیس کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، ہاسپٹلز کو دیکھیں، بغیر کسی اسسٹنس کے، بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی وسائل کے ہم لڑ رہے ہیں جنگ. ہم ہارے ہوئے کوئی نہیں، نہ ہمیں ہارنا آتا ہے. یہ جو سارا معاملہ ہے کردار سازی کا، جو ہمیں اگر خیال تھا کہ قوم میں نہیں ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو لوگ ہیں یہ بہت بڑی تبدیلی ایک لا رہے ہیں، وہ تبدیلی جو کہ شاید میرے جیسا شخص ممبر سے ایکسپیکٹ کرتا تھا، وہ آج ہمارا فرنٹ فٹ سولجر لے کر آئے گا؟ بالکل، بہت زبردست اور خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس کو تھوڑا سا میں اضافہ کروں، بہت تبدیلی آئے گی، زبردست طریقے سے لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی. بہت سے لوگ اب نماز عبادتیں شروع کر چکے ہیں، اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھے تھے. اب اس بیماری کے بعد بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئے، استغفار کی طرف آئے ہیں، توبہ کی طرف آئے. میں بہت سے میرے ایک دوست پچھلے 10 سال سے کوئی بندہ تھا، اس کو قرض واپس نہیں کر رہا تھا، 8 لاکھ روپے، اور مجھ سے کہتا تھا آقا جی کوئی دعا بتاؤ، کوئی تعویذ بتاؤ، کوئی سورہ بتاؤ، وہ میرے پیسے واپس کرے. جب سے یہ کورونا وائرس آئے اس دن کے بعد وہ ڈر کر اس نے اس کے پیسے واپس کر دیا ہے. آپ اس سے دیکھیے گا، بعض لوگوں کے لیے بیماری جو ہوتی ہے، امتحان خدا جو ہوتی ہے، وہ خدا ہی سب سے بہتر جانتا ہے. جو اس نے امتحان کے لیے یہ بیماریاں بھیجی ہے، وہ ہم سب کو وہ بہتر جانتا ہے. بعض یا اکثر یا 99% لوگوں کے لیے رحمت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونے چاہیے. ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے. اس لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتا ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب. کیا بات ہے آقا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی حکمت کی بات، بڑی امید دلائی. فیضیاب، آپ انشاءاللہ تعالی نعت کی طرف ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن نماز کے اذان کے بعد انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں. بہت ممنون آپ کا. ہم لوگ، ہمارے لوگ آج جس کردار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، یہ ہیں تو اصل زندگی میں شاہد، لیکن اس زندگی میں یہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ وہ کردار ہیں جو میرے اور آپ کے بچے جو ہیں یہ کارٹونز میں دیکھتے ہیں. مکی ماؤس یہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ کس زمانے میں سے گزرتے ہیں، کس وقت میں سے گزرتے ہیں، دیکھیے گا. ہم لوگ اور ہمارے لوگ میں ہم مستحق لیکن باہمت لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ان کے حالات زندگی جانتے ہیں، اور خاص طور پر یہ وائرس آنے کے بعد سے جو اس وقت پوری دنیا ہی مشکل کا شکار ہے، لاک ڈاؤن ہے، کام روزگار ہے نہیں، تو ان کی زندگیوں میں کتنا اثر پڑ رہا ہے، رمضان مبارک کتنا مشکل ہے، یہ جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ایسے ایک صاحب ہیں میرے ساتھ، نام ہے ان کا شاہد، لیکن ان کی درخواست تھی کہ یہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے، نہیں دکھانا چاہتے، اور ہم اس چیز کا احترام کرتے ہیں. شاہد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن آپ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا سر، میرے صرف فیملی کو پتہ ہے سر، رشتہ دار حوصلہ دینے کو بجائے سر ہوٹنگ وغیرہ بہت کرتے ہیں، اس لیے سر وہ برا سمجھتے ہیں اس چیز کو. جی سر، اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، تو سر ہوٹنگ کرنے والے تو زیادہ، حوصلہ دینے والے کم ہوتے ہیں سر. حالانکہ آپ محنت کر کے کمائی کرتے ہیں، اور ان کو یہ چیز جو ہے وہ لگتی ہے کہ یہ غلط ہے. غلط ہے سر. آپ نے ویسے اس کے علاوہ کوئی اور کام، کوئی اور ملازمت کرنے کی بھی کوشش کی؟ سر میری کوالیفیکیشن نہیں ہے اس وجہ سے، میں نے سر کافی کام بھی کیا، مزدوری ذکر بھی کی ہے، لیکن سر وہ پتہ نہ کہ سر جہاں سے روزی رزق اللہ پاک دے دے، پھر یہ میرے سر ذہن میں یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن؟ جی سر، یہ خیال کیسے آیا کہ ایک کارٹون کریکٹر کا روپ دھار کر آپ آتے ہیں اور بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خیال کیسے آیا؟ سر یہ خیال بس ویسے کام کو ڈھونڈتے نا، کہ کام کی تلاش میں کرتے کرتے پھر کسی نے کہا چلو یار یہ کر لو، کسی یار دوست نے مشورہ دیا، پھر سر یہ پہن لیا. اس میں سے سر کوئی بچے وغیرہ آتے ہیں، فیملیز وغیرہ آتی ہیں، ان کو انٹرٹین کرتے ہیں تھوڑا سا سر،
ناچتے ہیں, ان کے بچوں کو خوش کرتے ہیں, تو وہ سر پھر اپنی خوشی سے جو مرضی دے دیتے ہیں. سر ابھی تو لاک ڈاؤن ہو گیا, تو اس وجہ سے سر کوئی بھی نہیں آ رہا اب یہاں پہ. یعنی لاک ڈاؤن جب سے ہوا ہے آپ آتے بھی ہیں, روڈ پہ آتے ہیں, آپ مارکیٹس میں آتے ہیں, لیکن گاڑیاں نہیں آتی ہیں, بچے نہیں آتے, لوگ نہیں آتے. نہیں گاڑیاں نہیں آتی. وہ تو آپ کیسے کمائی, کیسے گزارا کیسے کر رہے ہیں, گھر کیسے چلا رہے ہیں؟ سر یہ تو بس اللہ پاک کا سر احسان ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کہیں سے روزی اللہ پاک دے دیتا ہے. اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ آپ کو بھوکا نہیں سونے دیں گے. بے شک بے شک, رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے. بے شک سر, اللہ پاک نے وعدہ کہیں نہ کہیں سے سر کوئی نہ کوئی آتے ہیں, کوئی فیملیز وغیرہ تھوڑی بہت ہی آتے ہیں, تو سر گزارا وغیرہ. کوئی پرابلم کو مشکل آتی ہو, جیسے کہ لوگ اس چیز کو تضحیک کی نظر سے دیکھتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, اور آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سر کافی لوگ حکم کرتے ہیں یہاں پہ آ کے نا, گالیاں بھی دیتے ہیں, اور کافی یعنی کہ کوئی آ کے لڑکے جو موٹر سائیکل پتھر مار کے جاتے ہیں, بڑی یعنی کہ پرابلم بھی فیس کرنی پڑتی ہے. ابھی یقین کریں ہمارا کرایہ پہ گھر ہے سر, اور کرایہ دینا مجھے بہت مشکل پڑ رہا ہے سر. یقین کریں میں نے مکان مالک کو کہا کہ بھائی جان یہ کرایہ جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا. اس نے کہا نہیں یار مجھے پورا چاہیے. اچھا, وہ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے وہ؟ جی جی بالکل سر, اور میں نے کسی سے پکڑ کے نا ادھار پھر دیے ہیں سر کرایہ مکان مالک کو. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ سر. دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے کسی سگنل پہ جا کے, آپ جیسے کہ دیکھتے ہوں گے کہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, لیکن بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ شخص خوددار ہے, یہ بھیک مانگنے کی بجائے اس طریقے سے ہی صحیح, بچوں کو خوش کر کے ہی صحیح, ان کی زندگیوں میں ان کے چہروں پہ خوش جو مسکراہٹ ہے وہ لا کر ہی صحیح کما رہا ہے, اور یہ حق حلال کی کمائی ہے. بیک ٹو یو اسٹوڈیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضیہ آپ سے نعت کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ آتا ہوں. ابھی ایک دعا کے ساتھ آپ کو ہدیہ کے لیے درخواست کرتا ہوں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو من و سلوہ ملتا تھا, لیکن جو ہی نبی اللہ جو ہیں وہ وہاں سے گئے, ان لوگوں نے اپنے یو ٹرنز جو ہیں وہ لے لیے. خدا نہ کرے کہ ہم رحمت کو اترتا ہوا اس وقت پاکستان میں دیکھ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور بھی اترے گی. خدا نہ کرے کہ بحیثیت امت جب قیامت کا وقت آئے تو ہم یو ٹرن لینے والوں میں سے ہو. میں درخواست کروں گا ہدیہ نعت کی. امیر حرم تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, سدرۃ المنتہا, تو کجا من کجا, تو ہے ہیرا میں انوار باندھے ہوئے, تو ہے ہیرا میں انوار باندھے ہوئے, میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے, کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو, تو اثر میں دعا, تو کجا من کجا, ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے, میری خوش قسمتی میں تیرا
امتی تو جزا میں رضا تو کجا